معاشی تحفظ، ایک مرد کی ذمہ داری ہے اپنے بیوی کو معاشی تحفظ دے، فائنینشیل مکمل اسسٹنس دے، مطلب اگر وہ نکاح کرتا ہے تو مکمل اس کی ذمہ داری اس پر آ گئی. ٹھیک. تیسری چیز یہ کہ ازواجی زندگی کے معاملات میں عدل اور توازن رکھے. شادی شدہ زندگی میں عدل، انصاف سے کام لے اور توازن رکھے. ٹھیک. یہ نہیں کہ آپ جو کسی کو زیادہ اہمیت دی کسی کو کم دے. ایسا ہوتا ہے عموماً کہ لوگ نکاح کے بعد یا تو بیوی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو ماں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. یہ دونوں ہی درست نہیں ہے. عدل اور توازن، دونوں کے اپنے حقوق ہیں، دونوں کو اپنے اپنی جگہ رکھا جائے، دونوں کے اپنے اپنے حق دیے جائے. ٹھیک. آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ دل وابستگی کے اور جو مواقع دیا اس کے تعلق سے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث سے کیا باتیں ہم کو پتہ چلتی ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے عورتوں کے تعلق سے، اور سورہ نساء آیت 19 میں فرماتا اور کہتا ہے وعاشرہن بالمعروف، جو میں نے اپنے خطبے میں تلاوت کی کہ عورتوں کے ساتھ جو ہے اچھائی کا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے سے زندگی بسر کرو. یہ نہیں کہ تم ان کو نوکر سمجھو یا اپنا غلام سمجھو یا جو اپنے آپ کو فوقیت دو ان پر، اس سے زیادہ جو اللہ نے دی ہے. تو کہا کہ وعاشرہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ گزر بسر کرو اچھائی کے ساتھ. دوسری جگہ فرمایا جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 تھی ہے، اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. معنی کیا ہوا؟ جس طرح سے ایک لباس انسانی جسم کے برے چیزوں کو، داغ اور دھبوں کو یا وہ چیزیں جو انسان دکھانا نہیں چاہتا ان کو چھپاتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کا رشتہ ہے، یہ ایک دوسرے کو چھپاتے ہیں. اور جس طرح لباس زینت بھی ہوتا ہے، یا میاں بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے زینت ہے. وہ ایک دوسرے کے تم لباس ہو اور ایک دوسرے کے لیے تم زینت ہو. کہا وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم اس کے لیے لباس ہو. ٹھیک. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا شخص وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو. تم میں کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو. اور آگے فرماتے ہیں اور ان میں بھی سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہو. مطلب اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو، اور ان میں بھی سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھے رہتے ہو. جس کے عام زبان میں کہوں گا، اگر کسی انسان کے اچھے اور برے ہونے کا سرٹیفکیٹ اگر سی وی کو ایشو کر سکتا ہے تو وہ بیوی ہے. اگر اس نے ایشو کیا یہ آدمی اچھا ہے تو وہ آدمی اچھا، اس نے کہا یہ آدمی برا ہے تو آدمی برا ہے. یاد رکھ. کہا کہ تم میں بھی اچھا وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا ہے. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ اگر سرٹیفکیٹ چاہیے کہ انسان کی کیریکٹر کا تو اس کی بیوی سے لینا پڑے گا. اگر اس نے کہہ دیا یہ اچھا ہے تو پھر تو بس وہ اچھا ہے، اس سے اچھا نہیں ہو سکتا کوئی. تو کہا اور رسول اللہ نے آگے فرمایا ایک دوسری بات میں تم سب میں اپنے بیویوں سے سب سے اچھا ہوں، مطلب میرے اخلاق سب سے اونچے اور سب سے اچھے ہیں. تو لہٰذا ہمارا بھی کام ہے ہم ان کے ساتھ با اخلاق رہیں. اسی طرح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ آپ اپنی بیویوں کا اتنا خیال رکھتے کہ ایک مرتبہ آپ کی ازواج مطہرات اونٹ پہ سوار تھی اور رسول اللہ کے ساتھ کہیں جا رہی تھی، اور آپ کا غلام انجشا اس کو کھینچ رہا تھا، اور اس نے کیا کیا، اونٹ کو جلدی بھگانا شروع کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افسوس انجشا، تم پر افسوس ہے کہ نازک شیشے کی جیسی عورتوں کو اونٹ تیز لے کر جو ہے نقصان مت پہنچاؤ. مطلب تم پر افسوس ہے، تم اتنا بھی سمجھ نہیں پائے کہ عورتیں نازک ہوتی ہے، ان کے سواری کو تیز مت بھگاؤ. کیسا خیال رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے. کہا کہ نازک شیشے جیسی عورتوں کی سواری کو تیز مت بھگاؤ انجشا، تم کو اتنا بھی نہیں سمجھتا ہے کہ عورتیں بیٹھی ہیں اس اونٹ کے اوپر اور تم اس کو بھگا رہے ہو. تو اتنا خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کا اور بیویوں کا اور انسانیت میں جو عورتوں کا بالخصوص رکھا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ازواجی زندگی میں جو ہے سب سے مضبوط چیز جو ہے جس سے یہ جو حسن معاشرت کی جو میں بات کہہ رہا ہوں جو مضبوط ہوں گی، اس کے لیے دو چیزیں ہونا ضروری ہے. جیسے ہم کہیں گے اگر کوئی چیز پروڈکٹ ہوتا ہے کھانے پینے کی چیز تو کچھ چیزیں اس میں لازم ہیں، یہ ہو تو وہ چیز اچھی بنے گی. تو اسی طرح اگر اچھی ازواجی زندگی انسان گزارنا چاہتا ہے تو دو لوازمات ہیں، دو چیزیں میاں بیوی اپنے اندر رکھیں. پہلا محبت اور دوسرا اعتماد، بھروسہ. اگر یہ دو چیزیں رشتے میں ہوں گی تو یہ نکاح بہت مضبوط ہوگا. یاد رکھیں کہ محبت ہو آپس میں، اور نکاح اسی لیے تو ہے کہ یہ محبت کا رشتہ ہے. عربی زبان میں گو محبت کے لیے بہت مختلف الفاظ آتے ہیں، بہت سے الگ الگ الفاظ آتے ہیں. تو بیوی سے انسان کو محبت ہو، یاد رکھیں، اور محبت کے ساتھ ساتھ جو ہے اعتماد ہو، اس پر بھروسہ ہو. اور یہ دو چیزوں پر یاد رکھیے نکاح کا رشتہ چلتا ہے، محبت اور اعتماد. اگر اس میں محبت کم ہو جائے یا اعتماد کم ہو جائے تو یہ رشتہ آگے نہیں چل سکتا. اور میاں بیوی کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ دو انسان ایک سواری پر بیٹھے ہیں لیکن کبھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے اور سواری بس چل رہی ہے.
لیکن وہی محبت اور اعتماد اگر رہا تو پھر یہ رشتہ ایسا زبردست ہو جاتا ہے کہ دو ایسے مسافر ہوتے ہیں گاڑی میں جو ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے بھروسہ ہوتا ہے، جان نثاری کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر محبت اور اعتماد نہ رہا تو پھر یہ رشتہ دو اجنبی مسافروں کا ہوتا ہے جو مجبوراً ایک ڈبے میں ڈال دی جائے اور بس وہ سواری چل رہی ہے، سوچتے ہیں کب وقت گزرے اور یا یہ ہلاک ہو جائے یا میں ہلاک ہو جاؤں، یا یہ اتر جائے سفر سے اور میں اتر جاؤں سفر سے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ دو چیزوں کا ہم جو ہے دھیان رکھیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد رکھیے جب دو لوگ ساتھ رہیں گے تو ایک انگلش کی جو ہے ایک مثال دی جاتی ہے، بار بار اردو میں بھی دی جاتی ہے کہ جب دو برتن ساتھ رہیں گے تو بجنے والے ہیں، تو دو لوگ جب ساتھ رہیں گے تو اختلافات ہونے والے ہیں، اور یہ فطرت ہے۔ ہر انسان کی سوچ الگ، ذہن الگ، سمجھ الگ، معیار الگ، اس کا ماحول اور معاشرہ الگ، تو اختلاف تو ہوگا، لیکن اختلاف میں سب سے بہتر چیز کیا ہے معلوم آپ؟ صلح کر لینا، کمپرومائز کر لینا، بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کر لینا۔ اس معاملے میں ہم نے بڑی کوتاہی کی۔ جب ماں باپ دیکھتے ہیں کہ بچوں میں اختلاف ہو رہا ہے وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، جبکہ کام ہے کہ بڑے شامل ہو اور اس اختلاف کو ختم کرے اس گھر کے اندر، تو صلح بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی بات کو سورہ نساء کی آیت میں 128 میں کہا وَالصُّلْحُ خیر، صلح کرنا خیر ہے، علیحدگی اختیار کرنا درست نہیں ہے، صلح کر لو اے مسلمانوں، اس میں تمہارے لیے خیر ہے دنیا اور آخرت کی۔ تو اس میں صلح کر لینا چاہیے، اس لیے کہ جب بھی دو لوگ ساتھ ہوں گے اختلافات ہونا ہے، اور بالخصوص جب مرد اور عورت ساتھ ہو، جبکہ دونوں مختلف ہے، دونوں کی ساخت مختلف ہے، سوچ مختلف ہے، تو یہاں یاد رکھیے اختلاف زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ہے کوئی بھی اگر اختلاف ہو جائے تو انا کا مسئلہ نہ بنائے، میری انا، میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا، میں نے کبھی انا کا مسئلہ نہ بنائے، بلکہ صلح کر لے ایک دوسرے سے، تاکید کرے، نصیحت کرے، سبق دے، سکھائے اور آپس میں صلح کرے۔ اللہ نے کہا وَالصُّلْحُ خیر، صلح خیر ہے۔ اسی طرح اللہ قرآن میں سورہ نساء آیت 19 سے فرماتا اور کہتا ہے وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اگر اس کو ہم سمجھ گئے تو بہت سے معاملات اور مسائل انشاءاللہ جو ہماری میاں بیوی کے اندر اختلافات ہوتے ہیں ازواج زندگی میں آج حل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے کیا فرمایا، ان کے ساتھ اچھائی سے گزر بسر کرو، اور فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی میں تم کوئی نقص پاؤ، خرابی پاؤ، کمی پاؤ، تو جہاں تم اس کمی کو پاؤ تو یاد رکھو وہاں ہو سکتا ہے اللہ نے کثیر خیر بھی اس میں رکھا ہو، تو ان پوائنٹس کو تم یاد کر لو اور اس خرابی پہ جو غالب لا لو اس کو، کہ تو اس میں خیر بھی کثیر ہوتا ہے۔ جہاں اگر ایک عورت یوں ہے کہ اس کی خوبصورتی کم ہے، جبکہ یہ معیار نہیں ہونا چاہیے، لیکن لوگ ہوتے ہیں بعد میں کہ مجھے خوبصورت بیوی نہیں ملی، بہرحال خوبصورتی کم ہے، تو ہو سکتا ہے اگر تم اس کو برداشت کر لو اللہ اس سے ایسی نیک اولاد پیدا کرے جو دنیا اور آخرت میں تمہارا نام کرے۔ تو جہاں اس میں ایک خامی ہے تو وہیں ہو سکتا ہے اس میں 10 خوبیاں ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری فطرت تو یوں ہو چکی ہے، جیسا کہ ایک اسلاف میں سے ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کے پاس ملنے آیا تو اس نے کہا میرے بھائی تم بہت خیر آئے ہو، اب میرے پاس آئے ہو تو اللہ نے بڑی مال و دولت دی ہے، کچھ بکریاں مجھ سے تحفے میں لے جاؤ، بھیڑ بکریاں۔ اب کیا ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں، بھیڑ بکریوں کو جب انسان پالتا ہے تو کتے ہوتے ہیں جو ان کو جمع کر کے لاتے ہیں، کتے بھی پالتا ہے وہ حفاظت کے لیے ان کو، تاکہ بھیڑیوں سے حفاظت کرے۔ اب جو ہے وہ اس انسان نے دعوت دی کہ آؤ کچھ بھیڑ بکریاں مجھ سے جو ہے تحفے میں لے جاؤ، تو وہ شخص کہنے لگا مجھے وہ کتا چاہیے۔ اس نے کہا میں تمہیں بھیڑ دے رہا ہوں، بکری دے رہا ہوں جو بچے دیں گی، دودھ دیں گی، یہ کتے سے کیا فائدہ ہوگا، اس کی تجارت بھی جائز نہیں ہے، نہ وہ دودھ دیتا ہے نہ کچھ اس کا فائدہ ہے۔ تو نہیں کہا مجھے بکری پسند، بکری نہیں بھیڑ کتا چاہیے۔ تو آج ہماری مثال ایسی ہے، ایک انسان میں 100 اچھائیاں ہوں وہ پسند نہیں آتی ہم کو، ایک برائی رہی وہ کتے کیسی وہ پسند آتی، بس یہ چاہیے ہم کو، وہ آدمی تو ایسا ہے، وہ عورت تو ایسی ہے۔ ارے 100 اچھائیوں کی بات کیوں نہیں کر رہے ہو تم، صرف ایک برائی کو کیوں پکڑ لیا آپ نے اس کی؟ تو ہماری مثال بھی وہ ہوئی کہ 100 بکریاں ہیں یا بھیڑیں ہیں جو کہ فائدے مند ہیں، ہم کو ایک کتا و برائی پسند آتی انسان کے اندر، چھوڑ دیجئے، درگزر کیجئے، اصلاح کیجئے اس کی، نہ کہ بس اس پہ ہی چپک گئے، نہیں بس یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیوں ہے اور یہ کیوں ہے اس کے اندر۔ تو کہا اگر تم اس میں کچھ کراہت پاتے ہو تو ہو سکتا ہے اللہ نے کثیر خیر رکھا ہو اس کے اندر، تو جہاں اس کے منفی نیگیٹو پوائنٹ تو بیوی کے دیکھتے ہو تو پازیٹیوزم کو گن، اس میں فائدے کیا ہے، نفع کیا ہے آپ کے لیے، کہ اگر ایک بیوی جو ہے بولنے میں بڑبڑی زیادہ ہے، آپ کو پسند نہیں آتا، لیکن ہو سکتا ہے یہی اس کی بڑبڑاہٹ کل اس کے بچوں کو تعلیم دے جو اچھی باتیں کرنے لگے اور انسانیت کو نفع پہنچائے، تو یہ خیر اس سے نکل سکتا ہے، ہر چیز سے خیر نکل سکتا ہے۔ تو جہاں اس میں کچھ برائیاں ہوں گی تو اللہ نے ہو سکتا ہے خیر رکھا ہوگا، تو اس چیز کو ترجیح دے کہ برائیوں کی اصلاح کرے اور جو اس میں خیر ہے اس کو ابھارنے کی کوشش کرے، ٹھیک۔ اسی طرح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے راویوں کہتے ہیں کوئی مسلمان شوہر اپنی بیوی سے جو ہے نفرت نہ کرے، کوئی مسلمان مرد اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے،
اگر اس کی ایک عادت اس کو پسند نہ ہو تو دوسری عادت تو اس کو پسند ہوں گی اس کی. تم کیا چاہتے ہو؟ 100% انسان چاہتے ہو پرفیکٹ ہیومن بینگ، وہ نہیں ملیں گا دنیا میں. تو جہاں تم ایک عادت اس کی بری پاتے ہو وہیں اس کی دوسری عادت تمہیں اچھی بھی لگتی ہوں. تو 100% کوئی انسان نہیں ہوتا. خود ایک شوہر کیا 100% ہوتا ہے؟ بیوی جیسا طلب کرتی ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو ویسی ایک عورت بھی 100% کیسے ہوں گے؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کو اس ماحول میں. ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم جب کوئی آدمی نکاح کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے اس نے نکاح نہیں کیا، ایک پروڈکٹ خرید کے لایا. اب کیا کیا کوالٹی سے دیکھو اس کے اندر، برابر ٹھنڈا کر رہا کیا، گرم برابر ہوتا کیا، پانی بھرا. یہ نہیں ہے، یہ ایک انسان لایا ہے اپنے کو، پروڈکٹ خریدا نہیں جس کو آپ مارکنگ اور ڈیمارک کریں گے کہ یہ اچھا اور یہ برا ہے. اس میں بس لگ جاتے. یہاں کی بڑی عورتوں سے اور مردوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ جو ہے ایک نئی بہو جو گھر میں آتی ہے اس پر اپنے نگاہوں مکمل کیمرے فٹ نہ کر دیں. کہاں جا رہی، کیا کر رہی، کیا کھا رہی، 3 نوالے زیادہ کھائی، کل 2 روٹی کھا گئی تھی آج. آپ نے کوئی پروڈکٹ نہیں خریدا، انسان ہے وہ. یہ سب اس کے پیمانے نہیں ہے جانچنے کی اس کی اچھائی برائی، کھاتی کتنا ہے. چل آپ اس میں دیکھیے اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے عادت اطوار کیسے ہیں. کچھ غلطی پائے تو یہ سوچے کہ دوسرے ماحول سے ہمارے گھر آئی، شاید اس کو علم نہیں ہوگا اس مسئلے کا. یہ سب چھوڑ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ بس لگے بالکل مکمل طور سے. عورتیں بالخصوص جو ساز بنتی ہے تو وہ سمجھتی ہے میں ایک حاکم اور خلیفہ بن چکی ہوں. اب وہ اپنے ہاتھ میں درہ اٹھا لیتی ہے اور بس اب لگا بس کہ یہ برائی وہ برائی وہ برائی. اپنی بہو کی دیں گی، اس کی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی سلوک گئے گھر ہونے والا ہے. دیکھیے آپ جیسا کریں گے ویسا پاتے ہیں، عام بات ہے. جو بوؤں گے وہ پاؤں گے. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے اس بات کا اعلان کر دیا اور فرمایا جو نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں ان کی عزت ہو، وہ نوجوان جوانی میں بوڑھوں کی عزت کرے. تو جو بوؤں گے وہ پاؤں گے، جیسا کرو گے ویسا بدلہ ملے گا. دوسروں کی بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی بچیوں کے ساتھ لوگ اچھا سلوک کرے گا. تو اس معاملے میں آپ نہ کریں. ہاں کہیں اس کی کچھ برائی ہے تو خیر بھی تو ہے، وہ بھی تو دیکھے، دوسرا پلڑا بھی تو دیکھے، صرف ایک طرف دیکھ رہا ہے وہ. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری کی روایت ہے، عمر ابن خطاب اس حدیث کے جو ہے راوی ہیں. ایک بار ہوا یوں کہ عمر ابن خطاب کی زوجہ آپ سے جو ہے بحث مباحثہ کرنے لگی کسی مسئلے پر. عمر ابن خطاب نے ایک بار کہا کہ کیا معاملہ ہو چکا ہے، ایک زمانہ تھا ان عورتوں کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے تھے جب ہم جاہل تھے، آج شریعت نے ان کو مقام دیا تو ہم سے بحث کرنے لگی مردوں سے. مطلب ایک زمانہ تھا جب ان کو ہم زندہ دفن کرتے تھے، استعمال کی چیز سمجھتے تھے، شریعت نے اگر ان کو اونچا کیا تو یہ لوگ لگی ہم سے بحث کرنے. تو عمر ابن خطاب کی بیوی نے ان کو جواب دیا، کہا مجھے تو بڑا بول رہے ہو، اپنی بیٹی حفصہ کا بھی تو ذرا جو ہے معاملہ دیکھو. رسول اللہ کو کبھی کبھار خفا کرتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر اس سے خفا رہتے ہیں. حدیث کیا سکھاری رہی، کیسے زبردست نقطہ ہے اس کے اندر. یہ بتایا جا رہا ہے کہ عورتیں عموماً اختلاف کرتی ہیں شوہروں سے، حتیٰ کہ رسول اللہ کی بیویوں نے بھی آپ سے کیا اور آپ دن بھر ناراض رہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں عورتوں سے کہ اختلاف کرو، چونکہ رسول اللہ کی بیویاں کر رہی تھی. میں ابھار نہیں رہا ہوں، یاد رکھیے. آپ چیزوں کو اس کے موازنے میں، اس کے لیمٹس میں لیجئے. نہیں تو آپ بولیں گے نہیں وہ فیض بھائی نے خود بولے کہ وہ عمر ابن خطاب کی بیوی لڑتی تھی، میں بھی آج سے خوب لڑوں گی رات میں. نہیں یہ معاملہ نہیں. کانٹیکسٹ میں لیجئے اس کو. کبھی ایسی بات ہو جائے جو اختلاف کی ہو اور بیویاں کچھ کہہ دے تو یہ بھی ان کا حق ہے. اللہ کے رسول نے سنی ان کی باتیں، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کے رسول مجھ سے بات مت کرو جاؤ. سنی ان کی باتیں. یہ پتا چلتا ہے عورتیں عموماً ایسی فطرت کی اور مزاج کی ہوتی ہیں، لہٰذا تھوڑا بہت سن لینا چاہیے. عمر ابن خطاب بیوی نے کہا تمہاری بیٹی حفصہ کو تو خیال کرو، وہ تو رسول اللہ کو ناراض کرتی اور کبھی رسول اللہ دن بھر اس سے بات نہیں کرتے، اور بڑا تم مجھے بول رہے ہو کہ میں تم سے اختلاف کیوں کر رہی ہوں. اس سے پتا چلا رسول اللہ عورتوں کے اختلاف کو کبھی کبھار برداشت بھی کرتے، لیکن نصیحت کے لیے ان سے بات بند کر دیتے تھے، خاموشی اختیار کر لیتے تھے ان لوگوں، جب تک کہ وہ اصلاح نہ کر لے اپنی نفس. ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ اپنانے کی کوشش کرے. اسی طرح جو میں نے بات کہی کہ تفریح و دل بستگی کے مواقع فراہم کریں، آئیے اس کے تعلق سے اس نکات پر آتے ہیں. جب ہم سمجھ گئے کہ انسان میں اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں، اختلاف کو مٹانے کی کوشش کرے اور لوگوں کو برداشت کرے. جہاں اس میں برائیاں ہو سکتی ہیں وہیں اس میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں. خاوند جو ہے اس کو جو ہے تفریح کے اور جو ہے دل بستگی کے واقعات فراہم کریں، یہ حسن معاشرت کے لیے ضروری ہے. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابو داؤد کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جو ہے ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے. آپ ایک مقام تک آنے کے بعد آپ نے لوگوں سے لشکر سے کہا مدینے سے نزدیک کہ اب تم اندر چلے جاؤ. لشکر مدینے کی طرف بڑھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو جو ہے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھی، کہا عائشہ کیا چلو دوڑ لگائیں. دل بستگی تفریح کے واقعات فراہم کر رہے آپ کہ بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ کیا مجھ سے دوڑ لگاؤں گی؟ تو کہا اللہ کے رسول ہاں. اور وہ کہتی جب میں جوان تھی، ہلکی پھلکی دبلی پتلی تھی، اور جب ہم دونوں دوڑے میں اور بیوی، تو میں آگے نکل گئی اور اللہ کے رسول مجھ سے اس ریس میں ہار گئے. اس کے بعد ہوا یوں کہ پھر میری کسی زمانے بعد اور باری آئی، جب تک میں جو ہے تھوڑا سا گوشت پا چکی تھی، فربا ہو چکی تھی، موٹی ہو چکی تھی. رسول اللہ نے پھر مجھ سے ایک بار کہا جب ہم آنے لگے لشکر سے، کہا تم اندر جاؤ، اور مجھ سے کہا عائشہ کیا دوڑ لگاؤں گی مجھ سے؟ تو کہا اللہ کے رسول ہاں.
اور رسول اللہ میرے ساتھ بھاگے اور آپ آگے بڑھ گئے اور کہا عائشہ یہ بدلہ ہوا وہ پچھلی بار کا، تم نے پچھلی بار مجھے ہرایا تھا، اس بار میں نے تم کو ہرا دیا۔ یہ دیکھیے دل بستگی اور تفریح کے واقعات، رسول اللہ نے ایسے کئی بار کیا، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اور یہ ایک بیوی کے ساتھ معاملہ نہیں ہے آپ کا، یہ آپ کی تمام ازواج کے ساتھ یہی معاملہ تھا۔ عائشہ کے ساتھ رضی اللہ بالخصوص کیوں تھا؟ اس لیے کہ عمر میں بہت زیادہ کم تھی، رسول اللہ اس کی ذہنیت اس کے تقاضے کو سمجھتے تھے کہ یہ عمر میں وہ کافی چھوٹی تھی رسول اللہ، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد بھی ان کی سہیلیاں ان کے گھر آتی تھی اور رسول اللہ سے ضد کرتی تھی مجھے کھلونے کھیلنا، رسول اللہ کہتے جاؤ کھیلو کوئی مسئلہ نہیں، اور رسول اللہ جب آتے سلام کرتے اور اندر چلے جاتے، کچھ نہ کہتے کہ یہاں کیسے بیٹھے کھیل رہے کیسا کھانا کو نہیں کہتے، اس کی سمجھ، وہ چھوٹی تھی عمر میں، اس کو اس کے ساخت اس کی سمجھ کے اعتبار سے ڈھیل دیتے تھے، اور کبھی کبھی عائشہ ضد بھی کرتی تھی گھر جانے کو تو لے جا کر چھوڑ بھی دیتے تھے۔ تو یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، ان واقعات کو فراہم کریں، یہ نہیں کہ بس نہیں یہ تھوڑی ہوتا، ہمارے ابا جو تھے وہ تو بیلن سے مارتے تھے، باپ جو تھے کوڑوں سے دھوتا تھا، ہم تو بیلوں کی جگہ عورتوں کو باندھتے تھے، تم کو تو بہت عزت دے رہا میں لا کے بٹھا رہا، تو تم نے کچھ احسان نہیں کیا، اس کا بدلہ پاؤں گے آخرت میں، نہ کرو گے تو اس کا بھی بدلہ پاؤں گے آخرت میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ان کو جانور سمجھ رہے ہیں عورتوں کو، دل بستگی کے واقعات، اور گھر کے بڑے بھی ایسے واقعات فراہم کرے بچوں کے لیے، یہ نہیں کہ تم اکیلے کہاں جا رہے، ننن کو بچی کو بہن کو ساتھ لے جاؤ، وہ کہاں کیوں آپ چپکا رہے اس کے پیچھے، اس کو وہ میاں بیوی ہے، وہ ہوتا ہے ایسا، ہمارے پاس شادی ہوگی، اب میاں بیوی چاہتے ہیں کہ دل بستگی تفریح کی کوئی موقع نکالے، اب شوہر کہتا ہے بیٹا کہ بھائی میں باہر گھومنے جا رہا ہوں، تو ماں فوراً بولتی ہے جو ساس ہوتی ہے کہ وہ بہن کو لے جاؤ چھوٹی، اس کو کون گھمائیں گا، بھائی اس کو الگ گھمائیں گے بعد میں، ابھی جانا ضروری دونوں کے ساتھ، یہ ہوتا ہے، اس طرح سے سانسیں کرتی ہے، درست نہیں، حق تلفی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایسا کیوں کرتی ہو، ارے ہماری شادی ہوئی تھی تو 10 سال تک تو ہم ایک ساتھ ایک کمرے میں نہیں سو سکے، یہ فلاں نے تنگ، ارے تم پر ظلم ہوتا کیا، اس کا مطلب تم دوسروں پر ظلم کرو گی، تمہارا حق بن گیا۔ ہم تو یہ سوچے کہ اگر مجھ پر کس نے ظلم کیا تو میں دوسروں کے لیے سہولت دوں کہ مجھ پر جو ہوا ان پر نہ ہو۔ تو ایسے واقعات بڑے بھی فراہم کرے بچوں کو، اور خود ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے ایسے واقعے تلاش کرے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بہائی کے ساتھ اپنی بیوی کو ٹو ویلرز پہ بٹھائے اور گھمائیں اور وہ آپ کو لپٹ رہی اور چپک رہی اور آپ کہیں رسول اللہ خود بھاگتے تو میں سڑکوں پہ گاڑیاں بھگا رہا ہوں لے کر، اس کو لے کر بھاگے۔ حیا، شرم، دیکھیے رسول اللہ نے پہلے لشکر کو اندر بھیج دیا، جب سب چلے گئے، جب آپ اکیلے تھے اپنی زوج کے ساتھ تب آپ نے وہ کام کیا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ بہت سے لوگ بیویوں کی اس طرح سے پیچھے بٹھاتے ہیں جو کہ بالکل شرعی طریقہ نہیں بٹھانے کا، جسے لوگ دیکھ کر تعجب پڑتے ہیں، بھائی میری بیوی ہے تو بھائی اپنے گھر کے حد تک رکھو نا، یہاں راستوں پر کیوں یہ سب، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیں۔ تو جہاں شریعت چھوٹ دیتی ہے نا اس کو کھینچ مت لیجیے، آپ جتنا دیا اتنے کو استعمال کیجیے صحیح سمجھ کے ساتھ، تو دل بستگی کی اس کو واقع فراہم کیجیے ایک دوسرے کو، اس سے کیا ہوتا ہے، محبت الفت انسان کی ایک دوسرے سے بڑھتی ہے، رغبت اور نزدیکی آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی بیویوں کی دل جوئی بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے بارے میں آتا ہے، عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میں جب گوشت کھاتی اور جس ہڈی کے جس طرف سے گوشت کھاتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی ہڈی مجھ سے لیتے اور اسی جگہ سے گوشت کھاتے۔ لیکن یقیناً میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پوری مجلس میں گھر کے سب بڑے بیٹھے ہیں اور وہاں بولے تمہاری نلی ہڈی مجھے دو میں بھی کھاؤں گا، رسول اللہ عمل کرتے تھے۔ پھر کانٹیکس میں لیجیے، رسول اللہ اپنے گھر میں اکیلے ہوتے تھے، آپ کے والدین بھی انتقال کر چکے تھے، آپ کو کوئی بھائی بہن نہیں تھے، آپ اکلوتے تھے، تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر آپ بولیں گے میں حدیث میں آتا ہے اور ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر یہ بیاہی کریں گے، آپ تم بھی چاپ کھاؤ میں بھی چاپ کھاتا ہوں، وہی جگہ سے، یہ درست نہیں۔ رسول اکرم جہاں سے حضرت عائشہ پانی پیتی وہ گلاس لے کر اسی جگہ سے پانی پیتے، یہ محبت ہے، یہ الفت ہے جس کی ضرورت ہے، یاد ہے کہ آج اس معاشرے میں جہاں لوگ یہ چیز کو بھول چکے ہیں، جس سے بڑے تماشے اور وبال اس معاشرے میں مچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حلال روزی مہیا کرنا یہ بھی مرد کا کام ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے تعلق سے ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی نے اللہ کے رسول سوال کیا ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے، مطلب میں اپنی بیوی کے لیے کیا کروں جو میرے لیے ضروری ہے کہ اس کو دوں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرمایا، جو تو کھائے وہ اسے بھی کھلائے۔ اب آپ روز آئیں گے وہ کھائے درست نہیں، اس کو بھی کھلائے، جو تو کھائے وہ اس کو کھلائے، اس کا حق ہے، جو اس کو پہنائے، مطلب یہ نہیں کہ جو کپڑے مرد مطلب اسی قیمت کا کپڑا جو عورتوں میں وہ پہنائے تو جو وہ اس کو پہنائے۔ آگے فرماتے ہیں اس کے چہرے پر نہ مارے، اگر غصہ آئے کبھی تو اس کے چہرے پر نہ مارے، اسے برا بھلا نہ کرے، لان تان نہ کرے اس پر۔ اور پھر فرماتے آگے علیحدگی اختیار کرنا ہو تو اپنے گھر سے نہ نکالے، کبھی ناراضگی ہو جائے کہ بھائی الگ رکھنا ہے اسی گھر میں الگ رکھے، گھر سے نہ ہکالے، ورنہ پھر شیطان بیچ میں آ جاتا ہے اور بولتا اب طلاق دے دو، اب کیا ضرورت ہے رکھنے کی، تم کو تو 100 ملیں گے اور فلاں، علیحدہ نہ کرے، اس کو گھر میں رکھے اپنے۔ تو یہ بیوی کا حق ہے، یاد رکھے، جو ایک مرد پر آتا ہے تو کمائے، جو کھائے وہ کھلائے، جو پہنے وہ، ٹھیک، یہ اس کا حق ہے۔ اسی طرح مسلم کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دینار وہ ہے
جو اللہ ایک غلام آزاد کرنے کے لیے خرچ ہوا، 1 دینار وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ ہوا، 1 دینار وہ ہے جو ایک انسان نے مسکین محتاج پہ خرچ کیا، اور 1 دینار وہ ہے جو انسان نے اپنے اہل و عیال بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ افضلیت کے اعتبار سے سب سے افضل دینار وہ ہے جو بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ 1 دینار جو جہاد میں خرچ کیا، 1 دینار جو مسکین پہ خرچ کیا، 1 دینار جو غلام کی گردن چھڑانے پہ خرچ کیا، 1 دینار جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا، افضلیت کے اعتبار سے یہ چوتھا دینار سب سے افضل ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے بیوی بچوں اہل پہ خرچ کیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے بیجا فضول خرچی میں لگے، اس لیے کہ بس حدیث میں آ گیا کہ بیوی بچوں پہ خرچ کرنا افضل نہیں، بیجا خرچی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے قرآن فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو ضائع مت کرو، لیکن لمٹ میں ہو۔ یہ نہیں کہ آپ بولے میں سب ہو، یہ 1 دینار جو آپ جہاد میں دے سکتے اللہ نے 4 دیے تو چاروں جگہ خرچ کیجئے، لیکن اب 1 ہی ہے تو بیوی بچوں پر افضل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی دیکھیے ان پہ خرچ کرنا، کھلانا پہ۔ اسی طرح عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور کہا، ترمذی کی روایت ہے، کوئی عورت اپنے خاوند کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے۔ جہاں آدمی کا یہ کام ہے کہ عورت پر خرچ کرے، تو بیوی بغیر شوہر کی اجازت سے خرچ نہیں کر سکتی، یاد رکھیے۔ اس لیے میں نے سوچا یہ تاکید یہاں ضروری ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کچھ نہ خرچ کرے، نہ صدقہ کرے، نہ خیرات کرے، کچھ بھی نہیں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کسی کو کھانا بھی نہ کھلائے؟ تو کہا کھانا بھی نہیں، اس لیے کہ کھانا تو ہمارا سب سے افضل رزق ہے، سب سے افضل کمائی ہے کھانا، جو انسان جس سے رزق لیتا ہے۔ کچھ بھی وہ اپنے شوہر سے پوچھے بغیر نہیں کھلا سکتی، بیجا خرچ تو دور، شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کر سکتی بیوی، یاد رکھیں۔ اس لیے شریعت نے یہ کہا، اس لیے کہ مرد کماتا ہے، اسے پتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر عورتوں کے ہاتھ میں چھوٹ دے دی جائے تو 1 دن میں تنخواہ ختم کر دیں گے۔ شریعت نے کہا اس سے پوچھو، وہ جانتا ہے باہر کے معاملات کیا ہوتے ہیں، بیجا خرچ، فضول خرچ۔ جس طرح سے آج کل ہم نے دیکھا عورتوں نے عموماً مردوں کا بیڑا غرق کر دیا اس امت کے، اتنا خرچ کرتی ہیں کہ بیچارے کو رشوت خوری پر، حرام خوری پر اترنا پڑتا ہے۔ یہ نہ کرے، آپ نہیں خرچ کر سکتے اس کے بغیر پوچھیں گے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح خواتین جو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلاتی ہے، درست نہیں ہے۔ جتنا شوہر کماتا ہو اس کے اندر ہی اپنے اس فریم ورک میں، اس حدود میں رہتے ہوئے خرچ کی بات کرے، ورنہ عموماً پھر مردوں کو حرام کاری کی طرف، فضول خرچ اور جو ہے بیکار کے کاموں میں، یا جو پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ ہونا وہ نہیں ہوتے، پورا مکمل پیسہ جو ہے اسراف ہو کر گھروں میں خرچ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا وہیں کچھ حدود لگائی۔ اسی طرح اب عورتوں کو ایک حقیقت جاننا ضروری ہے۔ اب وہ حقیقت کیا ہے؟ میں مردوں کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک حقیقت جاننا ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ اور عموماً یہ بات ہر جگہ ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے جو ایک حقیقت بھی ہے بہرحال، اور عورتیں بار بار دہراتی بھی ہے کہ عورت جب بہو ہوتی ہے تو اس کو ساز اچھی نہیں ملتی، اور جب وہ ساز بنتی ہے تو اس کو کبھی بہو اچھی نہیں ملتی۔ یہ حقیقت ہے۔ آپ دیکھیے ہر گھر میں یہ کہ میری ساس نے میرے کو یہ ظلم کیے، بیٹے تم کو کیا معلوم؟ اب فوراً اس کے بعد وہ دور گزر، جب وہ ساس بنی، میری بہو مجھ پہ اتنا ظلم کر رہی ہے جسی کوئی حد نہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ عورتیں جب بہو ہوتی ہے تو ساس اچھی نہیں ملتی ہے ان کو، اور جب ساس ہوتی بہو اچھی نہیں ملتی۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہر عورت بری ہے اس لیے وہ جب یہ مرحلے میں رہتی تو بری رہتی ہو، بولنے کا مقصد یہ ہے کہ عموماً لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں جا کے یہ سمجھتے ہیں کہ میری ساس بری ہے جب بہو بنتی ہے، اور جب وہ ساس بن جاتی سوچتی میری بہو بری ہے۔ نہیں، وہ دونوں اپنے اپنے کا برابر ہیں۔ ہم خواہ کے جو حق ماننا چاہتے ہیں نا، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ماں یہ چاہتی ہے کہ مکمل طور سے جو ہے بیٹا میرا ویسا ہی رہے جیسا پہلے تھا۔ کیسا ہوں گا؟ آپ نے شادی کی نا اس کی، ظاہر سے اس کی محبت کہیں نہ کہیں تقسیم ہوئی۔ ماں سے محبت کرنا، باپ سے محبت کرنا، بھائی سے محبت کرنا، بہنوں سے محبت کرنا، رشتہ داروں سے محبت کرنا، تو لوگ بولتے بہت اچھا آدمی ہے۔ اور اگر بیوی سے محبت کرے تو بولتے غلام ہے بیوی کا۔ ارے اس سے محبت بھی تو اس کا ایک حق ہے نا، جبکہ تمام محبتوں میں اس کی محبت افضل ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، ماں باپ سے محبت ہوتی ہے وہ محبت، لیکن مختلف ہے بیوی کی محبت سے۔ تو یہ سمجھنے کو ہم تیار نہیں اس چیز کو۔ تو جب عورتیں اپنا حق چھوڑنا نہیں چاہتی ہے نا، تو وہاں مسائل شروع ہوتے ہیں کہ بیٹے نکاح کریں گے تو پھر بہو آ جائیں گی، وہ میرے بیٹے کو ادا کر دیں گی، وہ فلاں کریں گی، محبت بڑھ جائیں گی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کا نکاح ہوا تو اس کے ساتھ بھی ہوتا جو کسی کی ماں تھی، اور ظاہر سی بات اس کے بعد بھی نسلیں جب چلیں گی تو یہ چیز ہوتی رہیں گی، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تو خام و خواہ کے اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈال لے کہ اب میرے بیٹے کی شادی ہوئی۔ دوسرا یہ کہ اکثر فتنے اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد خام و خواہ سوچتے ہیں دیکھو پہلے کتنا دیر تک رہتا تھا نا، اب جلدی جا رہا۔ ارے پہلے وہ خالی تھا تو دیر تک تھا، اب کیوں رہیں گا وہ؟ مجھے بتائیے۔ دیکھو پہلے بہنوں کو کتنا لاتا تھا، اب نہیں لا رہا۔ ارے پہلے کمائی اس کی اتنی تھی کہ کس پر خرچ کرے، بہن تھی، اب بیوی کا حق بھی تو ہے نا۔ آپ کیا سمجھتے ویسی زندگی گزارے پورا لا کے بہنوں کو دے دے؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے، یہ سمجھتے نہیں ہم۔ اور یہ درد کب سمجھ میں آتا ہے ہم کو معلوم؟ عورتوں کو بالخصوص یہ درد جب سمجھ میں آتا ہے جب ان کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، جب وہ گھر والے بولتے ہیں کہ وہ آدمی جو اس کا شوہر ہے، آپ کا داماد، وہ اپنی بہنوں پر خرچ کرتے، بولتے کیسے لوگ ہیں، بیوی پہ تو کس پہ خرچ کریں گا؟ پھر اپنے بیٹے کیوں حکم دیتے؟ اپنی بیٹیوں پہ خرچ کریں، اس کو بھی تو حکم دو اپنی بہو پر خرچ کرنے کا۔
تو جب اپنا معاملہ ہاتھ دبا تو پھر روتے ہیں کہ تکلیف ہو رہی ہے، جب دوسروں کا ہاتھ دبائے تو اس میں کیا، اپنے کو تھوڑی تکلیف ہے اس چیز۔ تو یہ سمجھنے کی بہت زیادہ ہمیں جو ہے آج کے اس دور میں بہرحال ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح میاں بیوی کے بہرحال چند حقوق کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے جو شوہر پر بیوی کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، کہ شوہر کن کن چیزوں کا لحاظ رکھیں، کیا چیزوں کا تقاضا رکھیں، اور کیا بیوی کے حق ہے اس کو دینے کی بہرحال وہ کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز، لیکن اس کو بتانے سے پہلے یہ چاہوں گا کہ حقوق کو شریعت نے ترتیب بتا دی، لیکن جب میں بیوی کے حق بتاؤں گا، شوہر کے حق بتاؤں گا، تو آپ اب یہ چکر میں مت چلے جائیے کہ ماں کا حق چھوڑ دینا ہے، بھائی کا حق چھوڑ دینا ہے، بہن کا حق چھوڑ دینا ہے۔ میں ابھی اس زوجین کی بات کر رہا ہوں، بیوی کی اور میاں کی حق کی بات کر رہا ہوں، لہٰذا یہاں مجھے ضرورت نہیں ابھی ماں کی حق اور بہنوں کی حق اور باپ کی حق اور بھائی کی حق بتانے کی۔ کوئی بھی اس کو افراط اور تفریط میں نہ لے کہ مطلب شادی ہوگی تو بیوی کا حق دینا ہے، مطلب فیصلے نے بتا دی اتنا بیوی کا حق تو ہم بیوی کا حق دوں، نہیں۔ ابھی چونکہ بیوی کے حق کی بات چل رہی تو میں اس سے بات کر رہا ہوں، ماں باپ کے حق کی بات آئیں گی میں اس سے بات کروں گا۔ سب کے اپنے اپنے حق ہے اور جس کا جو حق ہے وہ دینے کی ہم کوشش کریں، افراط و تفریط کے شکار نہ ہوں۔ آئیے اب جو ہے بیوی کے حقوق میں سب سے پہلا حق کیا ہے بتا دوں۔ سب سے پہلا بیوی کا حق مہر ہے۔ بیوی کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ مہر ہے، کہ اس کو مہر دے۔ اب اس معاملے میں دیکھیے جو پہلا حق ہے ہمارا کیا حال ہے، دیکھیے آپ مہر کے تعلق سے ہمارا یہ معاملہ ہے کہ پہلے تو وہ نقد تو کبھی رہتا ہی نہیں ہے، اور اس حد تک اس کو ادھار کرتے ہیں کہ کبھی کبھار طلاق کے وقت اس کو دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک بار یہ ہوا کہ ایک صاحب نے نکاح طے کیا اپنی بچی کا، تو ان لوگوں نے کہا مہر پہلے دے دیں گے، تو بولے ارے پہلے طلاق دے دے رہا، مطلب شادی نہیں ہوئی ابھی تو۔ ان کو لگا کہ مہر طلاق پہ دیا جاتا ہے، اس حد تک اس کو کھینچا ہم نے مہر کے اس کو۔ تو مہر اس کا پہلا حق ہے عورت کا، اور یہ حق اللہ ماشاءاللہ چند لوگوں کے کوئی بھی نہیں دیتا، سب غاضب ہے اس حق کو مارنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے اس حق کے تعلق سے، فرماتا سورہ نساء آیت نمبر 2 میں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کے مہر ہنسی اور خوشی ان کو عطا کرو، عورتوں کو ان کے مہر ہنسی خوشی عطا کرو۔ یہ نہیں کہ ادھار رکھیں گے دیں گے، دیکھیں گا شان و شوکت کے لیے لاکھوں اور ہزاروں کے مہر باندھ رہے اور جو دینے کی طاقت اور بساط بھی نہیں ہے آپ کے اندر۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، ہاں اپنے خوشی سے آپ کو کچھ دے دے اور مہر میں سے معاف کر دے تو پھر کھاؤ اس کو خوشی سے، دے دے تو یہ نہیں کہ مہر تو دے دیا ایڈوانس میں، اب چونکہ معلوم ہو گیا حدیث میں قرآن میں، اور بعد میں بولے کہاں خرچ کیے ادھر ڈالے اس کو، نہیں، وہ اگر چاہے دینا تو دے، اس کی ملکیت ہے، مہر یاد رکھ۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں ابو داؤد کی روایت ہے کہ خیر النکاح ایسرہ، مہر کے اعتبار سے آسان نکاح ہوا، اچھا نکاح ہوا ہے جو لڑکے کے لیے آسان ہو، مطلب مہر اتنا زیادہ بھی نہ باندھے کہ لڑکے کو دینا مشکل ہو جائے اور وہ پریشان رہے۔ ہوتا ہے کچھ علاقوں میں لڑکیاں اتنا مہر بولتی ہے 2 لاکھ 3 لاکھ دو، جو کہ اس کی حیثیت نہیں ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اتنا کم مانے کہ 32 روپے 36 روپے 700 86 روپے، نہیں، آپ کی طاقت استطاعت نوکری تنخواہ کے اعتبار سے کچھ تو فیصد میں دے، پرسنٹیج میں دے، کچھ نہ کچھ ایک اچھا فیصد جو ہو ایک تناسب میں دے اس کو، یہ نہیں کہ آپ کو جتنا دے ہلکے پھلکے کسی کو یاد نہیں، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بھی نہ ہو اور کم بھی نہ ہو۔ آئیے وہ لوگ جو مہر دینے کی نیت نہیں رکھتے نہیں دیتے ان کے حال کیا ہوں گے۔ حاکم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد میں بھی حدیث آتی ہے، جو نکاح کرے اور مہر دینے کا ارادہ نہ کرے، جو نکاح کرے اور مہر دینے کی نیت نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے زنا کیا، اور جو ادھار لے اور واپس لوٹانے کی نیت نہ ہو یہ ڈاکو اور چور ہیں۔ سمجھ رہے بات کہ مہر نکاح طے کر لیا اور مہر دینے کی نیت نہیں ہے تو ایسا آدمی رسول اللہ فرماتے ہیں اس نے زنا کیا وہ عمل جو تھا، اس لیے کہ دوسری بات میں آپ فرماتے ہیں وہ مہر ہی ہے جس کی وجہ سے تم ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر حلال کرتے ہو، تو مہر دو یہ ان کا پہلا حق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں شروعات سے ہی ہم حق مارنا شروع کر دیتے ہیں عورتوں کا، مہر ہی غائب ہے ان کا، آج تک نہیں دیا بلکہ مر جاتے ہیں اور مرنے کے بعد لاتے پکڑ کے اس بیچاری کو بولتے معاف کرو، بولو وہ اپنے پریشانی میں، اپنی فکر میں، اپنے غم میں کہ اس کا سہارا چلا گیا، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کو معاف کرو، اور پھر وہ بھی بیچاری سوچتی ہوں گی مردہ زندہ تھا یہ تو اس نے کبھی دیا نہیں، مرنے کے بعد کیا دیں گا، جانے دو معاف کرو، ایسا مت کیجیے۔ اور اگر ایسے لوگ جو وفات پا جائے اور مہر نہ دیا ہو تو بچوں کا کام ہے اپنے باپ کا مہر ماں کو عطا کرے، یاد رکھیے اس کے بغیر معافی نہیں ہے اس باپ کی، ٹھیک۔ آئیے دوسرا اس کا حق کیا ہے کہ عورت کا نانو نفقہ خرچ کرے، خرچ مرد کا ذمہ ہے، عورتوں پر خرچ کرے، لیکن یہ شریعت کے دائرے میں فضول خرچی اور اسراف سے بچتے ہوئے، اس کا معنی یہ ہے، ٹھیک ہے، خرچ کرے، ٹھیک ہے۔ گھر کی دیکھ بھال چونکہ عورتوں کا ذمہ ہے تو شریعت نے ان کو کمانے کی ذمہ داری نہیں دی، کہا مرد کما کے لائے۔ اب عورتوں کو کیا ذمہ دیا؟ عورتوں کہا تم گھر میں رہ کر بچوں کی پرورش کرو، یہ ان کا ذمہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33 میں فرما رکھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پا کر رہو، ٹھہری رہو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں عورتوں نے بس بھاگنے کا ایک شیوا بنایا،
یہ بس جانا ہے، وہاں جانا ہے، دعوت آگے جانا ہے، فلاں جانا ہے. گھر میں جو عورتیں ٹھہرتی یاد رکھیے ان کی اولاد بھی اچھی نکلتی ہے، ان کی پرورش بھی بہتر ہوتی ہے، ورنہ جو دوسروں کے چکر میں رہتی ہے اپنی اولاد سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے. گھروں میں ٹھہری رہنا یہ عورت کی زبردست صفت ہے، اور جو گھروں میں ٹھہرے رہتا ہے وہ فائدہ ہی کرتا ہے اپنی اولاد کا. اس لیے کہ آپ کا ذمہ یہ ہے اولاد زبردست اولاد کی پرورش کرے، اور یہ اولاد ثواب جاری آپ کے موت کے بعد بننے والی. تو کہا وقرن بیوتکن، کہ ان سے کہو کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہے، قرار پا کر رہے. مطلب یہ نہیں کہ بس گھر میں پڑی رہے، معاملہ یہ گھر کے کام کاج، صاف ستھرائی، کام دیکھنا اس کا، بچوں کی تربیت کرنا، اور یہ سب کام تمہارے ذمہ ہے، مرد کمانے کے لیے. تو مرد کو نان و نفقے کا ذمہ دے دیا، کما کے لانا، اور عورت کو اندر گھر میں رہنے کا اور کام کرنے کا. اب کتنا خرچ کرے ایک مرد ایک عورت پر، اس کے تعلق سے قرآن فرماتا ہے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 7 میں فرمایا ينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. جو خوشحال آدمی ہو اپنے خوشحالی کے مطابق خرچ کرے، جو تنگ دست آدمی ہو تنگ دستی کے مطابق خرچ کرے، اور آگے فرماتا ہے مال سے خرچ کرو. مطلب جو خوشحال آدمی ہے اللہ نے مال و دولت دیے، خرچ کرے اپنے بیوی بچوں پر. تنگ دست ہے، تنگ دستی کے اعتبار سے عورتیں بھی یاد رکھیے اپنے شوہر کی تنخواہ سے زیادہ مطالبات نہ کرے، خامخواہ کی خواہشات کی پیروی نہ کرے، ورنہ شوہر پھر مجبور ہوتا ہے. گو نان و نفقہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کو بوجھ تلے نہ دبا دے نان و نفقے کے، اور اس کو طنز نہ کرے کہ تمہارا ذمہ ہے کما کے لاؤ، لا کے لہٰذا دوش مجھے لا کر، بلکہ اس کی حالت کو سمجھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح تیسرا عورت کا حق ہے اس پر ظلم زیادتی نہ کی جائے، مرد عورت پر ظلم زیادتی نہ کرے. ٹھیک ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ جسمانی اور روحانی تکلیفیں نہ پہنچائے. اس میں جو پوائنٹس نکات آئیں گے، پہلی چیز 4 مہینے سے زیادہ علیحدگی رہنے کی قسم نہ کھائے. قسم کھا لیا کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا ہی نہیں اب، تو ہمیشہ کی نہیں، 4 مہینے زیادہ کی قسم ہوں گی تو طلاق دینا پڑیں گی اس کو. پھر 4 مہینے سے کم. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر جاتے کمانے کے لیے باہر، ان کے لیے نہیں ہے یہ، ان کے لیے جو قسم کھا لے کہ میں تیرے ساتھ مجھے رہنا نہیں. تو 4 مہینے زیادہ کی قسم نہ ہو. دوسرا، طلاق کا ارادہ کرے تو گھر میں رکھ کر تکلیف نہ پہنچائے. تیسرا، اگر شادی نکاح کر رہے ہیں تو جہیز اور اس طرح کے ڈیمانڈز کر کے اس کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کو مالی تکلیف پہنچتی ہے اس سے. آج کل یہ معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے کہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں عورتوں سے، یہ لا کر دو، وہ لا کے دو، فلاں تم نے لائے نہیں، فلاں میرے کو ملا نہیں، اس کو تو اتنا ملا. اور دوسروں کی شادیوں میں جو ملتا ہے اس کو دیکھ کر ان کو طنز کرتے کہ تم نے کچھ نہیں لایا. یہ عجیب بات ہے، اور یہ بھی بھیک مانگنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ خود جس کو خوام بنایا وہ اس سے مانگے جو اس کی اہل نہیں ہے. اور ہوتا کیا ہے پھر جب عورتیں لے کر آتی ہیں نا ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے جو لا کر دیتا ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے رسول اللہ فرماتے افضل ہے. تو جو لا کر آپ کو دیں گا تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کی حکومت بھی آ جائیں گی گھر کے اندر، ستا پھر اسی کی رہیں گی. ظاہر سی بات ہے اب جو بیوی شادی ہو رہی ہے اور آپ کو لا کر خوب جہیز دے رہی ہے تو حکومت بھی کس کی رہیں گی پھر؟ اٹھو اٹھو، بیٹھو بیٹھو، کہ تو میں پیسہ لا رہی ہوں، گاڑی میری ہے، گھر میرے باپ کا ہے، تم جو نوکری کرے میرے باپ نے لگائی، تمہارا خود کا کیا ہے؟ حالانکہ تم قوام تھے، الرجال قوام منہ نال النساء، تم کمانے والے تھے، لیکن جب تم نے اپنے ہاتھ نیچے کر دی کمانے والوں نے تو پھر انہوں نے ہاتھ اوپر کرے، تو پھر ظاہر سی بات ہے مانو ان کی بات، تو اپنی قوامیت کو باقی رکھے. شریعت میں یہ حرام بھی یاد رکھیے، مانگنا عورتوں سے حرام ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ ان کا کام نہیں، وہ اس لیے نہیں آئی ہیں. ٹھیک ہے. تو ظلم زیادتی نہ کرے. اسی طرح جو ہے ان کے ساتھ جو ہے تانے تشنی نہ کرے، جو تانے چلتے رہتے، بس تمہارا باپ تو بہت فلاں بول رہا تھا، کچھ بھی نہیں کیا، تمہاری بہن تو بڑا فلاں کر رہی تھی، فیل ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، کیا کرنا ہے تم کو اس کی بہن اور اس کے بھائی اور اس کے ماں باپ. تانے تشنی مت دو، یہ اس کا حق ہے، یاد رکھیے کہ آپ اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں. ٹھیک. اب آئیے عورتوں کے ذمہ مردوں کے کیا حقوق ہیں. یہ تو تھے عورتوں کے حقوق جو مرد دیں ان کو. اب عورتیں کیا مردوں کے ساتھ کریں؟ یہ نہ ہو کہ اب عورتوں نے سن لیا کہ میرا کام نان و نفقہ نہیں ہے لہٰذا میں تم خرچ کرتے رہو دن رات اور فلاں کرو. نہیں، ان کے بھی حقوق کچھ ہے، مردوں کے بھی کچھ شریعت نے حق دیے ہیں. آئیے چند حقوق میں بہرحال بتا دوں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو عورت اپنے شوہر کی ناشکری ہوتی ہے اس کے تعلق سے رسول اللہ فرماتے ہیں، اور نسائی کی روایت آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نہیں دیکھیں گا جو اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں تھی. ناشکری نہیں کرنا چاہیے شوہر کی، جو لاتا ہے جو دیتا ہے بس اطمینان حاصل کرنا، اس میں سکون حاصل کر لینا. وہ عورت جو شوہر کی ناشکری کرتی ہے، آپ فرماتے ہیں وہ عورت جو ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت دن اللہ اس عورت کی طرف نہیں دیکھیں گا، اس کا حساب کتاب اس کی مغفرت نہیں کرنے والا ہے جو شوہر کی ناشکری تھی. ٹھیک ہے. شوہر کا یاد رکھیے شریعت نے بڑا اونچا مقام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کو یوں بیان کیا اور کہا کہ اگر دنیا میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا اللہ کے علاوہ تو وہ بیوی کو حکم ہوتا کہ شوہر کے سامنے جھکے، لیکن اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. مطلب اگر ہوتا تو اس کو ہوتا. کتنا بڑا اور عظیم مقام اللہ رب العزت نے اور مردوں کو دیا. اس لیے دیا ہے شوہروں کو، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے کما کر لاتے ہیں، خون پسینہ اپنا ایک کرتے ہیں تمہیں لا کر کھلانے اور اطمینان میں رکھنے کے لیے. اور الحمدللہ اس امت پر ایسا فضل اللہ نے کیا،
اور یہ بات میں بار بار دہراتا ہوں، اس امت کی ماں اور بہنوں کی صحت دیکھ کر پتہ چلتا ہے کتنے سکون اور اطمینان میں یہ قوم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے آپ اللہ کا فضل کیسا ہے. آپ دوسری قوموں میں دیکھیے، عورتوں کی ہڈی آپ دیکھیں گے کہ نکلی ہوئی اور بیچاری بھاگ رہی ہے، کام کر رہی ہے، اگر پڑھ رہی ہے تو بول رہی ہے مجھے جاب کرنا ہے، میرے کو کہاں نوکری لگیں گی اس لیے کہ میری شادی نہیں ہوں گی. الحمدللہ ہماری بہنوں کو دیکھیے، میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ ہماری بہنیں کتنے اطمینان میں ہیں. ایک غیر مسلم کے بازو کھڑ رہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا اطمینان اللہ نے دیا ہے ان کو کمانا نہیں دے کر. کہ ایک مسلمان خاتون جو گاڑی چلاتی ہو 10 سال سے چلاتی ہو، کبھی اس سے پوچھیے آپ کی گاڑی کا ایوریج کیا ہے؟ بولتی میرے کو کیا معلوم، ابا بھر کے لاتے، بھائی ہوا بھر کے لاتا گاڑی میں چلاتی، ختم ہو گیا تو فون کر کے بولتی ابا آتے اور بھر کے دیتے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. وہیں غیر مسلم سے پوچھیے تمہاری گاڑی تم نے کیوں لی؟ تو بولتی دیکھو 3-4 گاڑیاں ماڈل تھے، اس کا ایوریج زیادہ تھا، سال بھر میں اتنا فائدہ ہوتا تھا، میرے باپ کا اتنا پیسہ بچتا تھا، میرے کو آگے نوکری بھی تو کرنا ہے. اس کو پوری معلومات ہے، ہوا اتنی ہونا ٹائر میں اگلے اور پچھلے، پیٹرول. دیکھیے آپ کو کیسا اطمینان دیا کہ بس کیش لو، بس تم کو کچھ دیکھنا نہیں ہے، پیٹرول کیا اور ہوا کیا اور گاڑی کیا، سب ہم کھڑے ہیں تمہارے نوکروں کے جیسے. یہ فضل نہیں ہے؟ تو کیا اس فضل کا یہ فائدہ اٹھائیں گے آپ کہ بس جتنا اللہ نے دیا اس کے اوپر اور ان کو دبائیں گے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. پھر شریعت نے اس کو مقام دیا، ایک شوہر کو اونچا رکھا اس کو، ٹھیک ہے. تو کہا تم کماؤ دھواؤ مت، یہ شوہر کا کام ہے، لیکن ناشکری مت کرنا اس کی. اگر کسی کو حق ہوتا سجدے کا دنیا میں تو بیوی کو ہوتا شوہر کو کرے، لیکن اس امت کے لیے وہ سجدہ بھی جائز نہیں جو سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے، جائز نہیں. اگر ہوتا تو اس کے لیے ہوتا. اندازہ لگائی شوہر کا مقام کیا ہے. آئیے شوہر کے حقوق میں جو پہلا حق ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات بیوی شوہر کی اطاعت کرے. اللہ اور اس کے رسول کی بات اگر کسی کی اطاعت دنیا میں بیوی کے لیے ہے تو کس کی ہے؟ شوہر کی ہے. یہ بات میں دوہرا دوں، کئی بیویاں یہ نہ سمجھے، عورتیں نہ سمجھے کہ شادی کے بعد بھی ان کے والد اور ان کی والدہ کی اطاعت وہ کریں گے. نہیں، اب ختم ہو گیا، آپ نکل گئی اس سے باہر. اللہ اور رسول کے بعد جب تک آپ اپنے باپ کے پاس تھی تو ان کی اطاعت تھی، جب وہاں سے نکل گئی تو اب شوہر آپ کے لیے افضل ہے. عموماً جھگڑے کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ جب عورتیں اپنے باپ کے بارے میں اور ماں کی فوقیت بتاتی شوہر کے اوپر. ہمارے والد تو یہ بول رہے تھے، اب ختم ہو گیا والد کا معاملہ. اب آپ بات کیجیے آپ کا شوہر کیا بولتا ہے، اس کا باپ کیا بولتا ہے، آپ کا سسر. یہ آپ کے لیے اصل ہے. آپ وہاں کے بارے میں بات کریں گے، جھگڑے پہلے دن سے شروع ہونے والے ہیں. تو اس بات کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو پہلی چیز اطاعت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی عورت سب سے اچھی ہے. دیکھیے عورتوں کے لیے معیار دے رہے ہیں، کون سی عورت سب سے اچھی. آپ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے پھر فرمایا سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جس وقت اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے. سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ بیوی جس وقت اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے اسے خوش کر دے. اب ہمارے پاس معاملہ کیا ہوتا ہے کہ عورت سب سے ہنسی خوشی بات کرتی ہے، شوہر آگے گا اس کا منہ بدل جاتا ہے نا. جب کوئی نہیں تھا تو خوش ہو رہی ہے اور شوہر آگے تو اب وہ آتے ہی بولتا ہے سو کیا ہو گیا کیا معلوم کی، اب کیا انہیں آج پکڑ لی نقطہ کیا معلوم کی. دیکھے تو خوش کر دے. کیوں کہا ایسا؟ اس لیے کہ انسان تھکا ہرا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کمائی کے لیے بہت، اور ایسے معاملات ہوتے ہیں جب انسان کمائی میں ہوتا ہے لوگ اتنی تکلیفیں دیتے ہیں تو پریشان آتا ہے. تو جب دیکھے تو خوش کر دے، اس کا دل خوش کر دے، باغ باغ کر دے اس کو کہ ایسی بیوی ہو کہ مثال کے طور پر شوہر آیا اور اس کو چاہیے تھا کہ گھر میں شام کا کھانا نہیں ہے، تم کچھ لاؤ. بیچارے نے بڑی محنت کی، اس کے بعد بھی نہیں کما سکا، وہ خود اپنے دل میں کٹا ہوا ہے اس سے. اور پھر بیوی کا اگر منہ بدل جائے تو اس کے بدلے اگر وہ بیوی خوش ہو جائے اور کہے کچھ نہیں ملا، کوئی بات نہیں، کچھ نہ کچھ اللہ کر دے گا، تو کیسا خوش ہو جائے گا پھر وہ شوہر. تو کہا جب دیکھے تو خوش کر دے اس کو. پہلی صفت اس بیوی میں، اچھی بیوی میں یہ ہونا چاہیے. دوسرا فرمایا دیکھے تو اسے خوش کر دے، اسے جب حکم دے تو بجا لائے. شریعت کے مطابق جو بھی حکم دے بجا لائے. ہاں کوئی بولے شرک کرو تو پھر تو نہیں سنیں گے، بدعت کرو نہیں سنیں گے، لیکن شریعت کے مطابق حکم دے تو بجا لائے. کو یہ وہ فلاں نہ کرے، اس کا حکم بجا لائے. اپنی ذات اور مال کے بارے میں خاوند کو ناگوار گزرنے والی بات نہ کرے. اپنی ذات جو شوہر کو پسند نہیں، یہ کپڑے نہیں پہننا، یہ مال میرا یہاں خرچ نہیں ہونا، ناگوار چیز ہے جو اس کے ذات اور مال کے تعلق سے ہو وہ کام کبھی نہ کرے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں عورتیں ان اصولوں کو بھلا چکی ہے. عموماً چونکہ دونوں نے ایک دوسرے کے حق مارے ہیں تو عورتیں بھی سمجھتی ہیں میرا کوئی حق نہیں شوہر پر، بس ایک زندگی تھی، باپ نے میرا نکاح کر دیا، میرے کو پھنسا دیا اللہ کیا، بس گزارنا ہے، مر جائیں گے دیکھا جائیں گے. نہیں، یہی زندگی آپ بہت خوشگوار گزار سکتے ہیں زندگی میں اگر دنیا میں یہ اصول آپ مان لیں تو. آئیے دوسری حدیث ترمذی کی بھی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمی ایسے ہیں جن کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، مطلب ان کی نماز قبول نہیں ہوتی، اللہ کے پاس پہنچتی نہیں ہے. کہا پہلا وہ انسان جو غلام اور بھاگ گیا ہو اپنے مالک سے، جو غلام مالک سے بھاگ جائے اس کی نماز کانوں سے اوپر نہیں جاتی، اللہ قبول نہیں کرتا اس کی نماز. دوسرا فرمایا وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اللہ جب تک اس کی ناراضگی ہوگی شوہر کی، اس عورت کی جو ہے اس کی عبادت کو قبول نہیں کریں گا. حتیٰ کہ ایک روایت نے فرمایا وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو وہ جائے اس کا ہاتھ تھامے اور پکڑ کر یہ کہے جب تک تم مجھ سے نہیں مانو گے آج میں تمہارے پاس سے ہٹنے والی نہیں ہوں. جبکہ ہمارے بیویوں کیا حال ہوتا ہے کہ اگر کبھی ناراضگی ہوگی، ہماری ماں بہنوں کا حال ہے، بہرحال بیویوں سے مراد یہی ہماری مائیں اور بہنیں ہیں.
یہ حال ہے کہ اگر شوہر ناراض ہو گیا تو بولتے جان دو وہ مردہ ناراض ہو گیا تو ہم کو کیا کرنا, اپن اپنی جگہ بیٹھے رہو, خود واپس گھر آئیں گا شام میں, کھانا جب دوں گی جب سنبھال لوں گی اس کو. یہ معاملات ہیں ہمارے, عام سمجھتے اس چیز کو. تو کہا اگر اس کا شوہر اس سے جب تک ناراض ہے اس کی نماز اس کے کان سے اوپر نہیں ہے, اللہ قبول نہیں کرنے والا. ٹھیک. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا شوہر کی جو ناشکری ہوتی ہے وہ خاتون کبھی اپنی رب کی بھی شکر گزار نہیں ہو سکتی ہے. جو خاتون جو رب اپنے شوہر کی ناشکری ہوتی ہے وہ خاتون کبھی اپنے رب کی بھی شکر گزار نہیں ہوتی ہے. اور رسول نے فرمایا اسی وجہ سے کہ تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو میں نے تم کو سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا ہے. شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں جانے والی. جب تک شوہر اطاعت کا حکم دے کتاب و سنت کے مطابق ضرور کرے. اب آئیے غلط فہمی کا ازالہ کر دوں. حالانکہ وقت ہو رہا ہے, ہمیں تقریر 1 گھنٹے کی تھی لیکن چونکہ کچھ بیچ میں جو ہے رکنا پڑا. ایک غلطی کا ازالہ وہ یہ ہے کہ بیوی کے اور شوہر کے دونوں کے حقوق میں آپ دیکھ رہے ہیں کہیں بھی بیوی گھر کے کام کرے نہیں آ رہا ہے. تو بہت سی بیویاں بولتی دیکھو یہ کپڑے جو دھو رہی ہے احسان کر رہی تم پر, میں یہ فلاں جو جھاڑو لے رہی ہے احسان کر رہی میں تم پر. کام کاج کرنا میرا تھوڑی کوئی حق ہے, یہ تو میں ایکسٹرا کچھ کر رہی ہوں. کام کاج عورت کا حق نہیں ہے. لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ایک بنیادی سوال کرتا ہوں, دنیا میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ انسانیت میں ہم انسانوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں مسلمان؟ اللہ کے رسول سے. اللہ سے تو یقیناً کرتے ہیں, اس کے بعد اللہ کے رسول سے انسانوں میں, اس کے بعد ہر اس شخص سے جس نے جتنی عظیم قربانی اور کارنامے دی اس سے اتنی محبت ہے ہم, ہے نا. تو دنیا کا اصول یاد رکھیے, جو جتنا کام کسی کے لیے کرتا ہے اتنی انسانیت اس سے محبت کرتی. اسی لیے سب سے زیادہ محبت دنیا میں لوگ انبیاء سے کرتے ہیں, سب سے زیادہ کام یہ کرتے اور قربانی دیتے اپنی زندگی. کام کرنے سے کیا ملتا ہے معلوم آپ؟ محبت اور عزت. تو جو انسان چاہتا ہے دنیا میں محبت اور عزت ملے وہ لوگوں کے لیے کام کرے. تو عورتیں یاد رکھیں یہ بات کو. اگر ایک جو ہے خاتون نے جو کہ ایک عرب تھی, اس نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی جب وہ جانے لگی نکاح ہو کر, اور کہا اپنی بیٹی سے اے میری بیٹی تم جس گھر جا رہی ہو وہاں اپنے آپ کو غلام بنا لینا, تو دیکھیں گی وہ سب تیرے غلام بن جائیں گے. پھر تو جس گھر جا رہی تو اپنے کو آپ کو غلام بنا دینا اس گھر کا, تو دیکھیں گی وہ سب تیرے غلام بن جائیں گے. اور یہی ہوتا ہے جو عورتیں کام کرتی ہے ہر کوئی ان کا غلام ہوتا ہے. کہ اگر ایک عورت بہت کام کرتی ہے اور اپنے سسر سے کہے فلاں, سسر بولیں گے اس کے لیے تو جو کچھ, اس لیے کہ بہو میرا سب کام کرتی ہے. کوئی بہو ہے جو اپنے شوہر کے لیے, بیوی ہے اپنے شوہر کے لیے خوب محنت کرتی ہے, مشقت کرتی ہے, گھر کے کام کاج خوب کرتی ہے, وہ فرمائش کرے اس کی فرمائش سے پہلے اس کا شوہر چیز لا کے رکھ دیں گے اس کے ساتھ. تو آپ محبت چاہتے ہیں تو اصول ہے. شریعت نے یہ بات کیوں نہیں بتائی کام کی؟ کہ تو شریعت جانتی تھی عورت کو یہی تو کرنا ہے, گھر میں رہ کے کیا کریں گے آپ پورا 24 گھنٹہ. آئیے میں صحابیات کی مثالیں دیتا ہوں آپ. میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو ان کے تعلق سے آتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں اپنے ہاتھ سے تیل لگایا کرتی تھی, رسول اللہ کے کپڑے دھویا کرتی تھی, گھر کی جھاڑو دیا کرتی تھی. اسی طرح جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق جو رسول اللہ کی بیٹی تھی, حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہماری ماں, رسول اللہ کی بیٹی ان کی ماں جو تھی رسول اللہ کی نواسے, کہتے ہیں ہماری ماں والدہ گھر کے تمام کام کرتی, جیسے کھانا بنانا, چکی میں آٹا پیسنا, جا کر کنویں سے ڈول سے پانی نکالنا. بہت سی خواتین ہوتی ہیں بولتی کام چھوڑ کر سب بات کیجیے, کوئی کام نہیں کرتی ہے, بس بیٹھے ہیں. ایسے لوگوں کی عزت دنیا میں بھی نہیں ہوں گی, آخرت میں بھی نہیں ہوں گی. یہ تو شوہر ناراض ہوں گے اس وجہ سے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے اس غلط فہمی کو آپ دور کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ گھر کے کام کرتی, چکی میں آٹا پیستی, کپڑے دھوتی اور گھر کی جھاڑو وغیرہ لیتی, اور ہم لوگوں کو نہلاتی دھلاتی, ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہمارے کپڑوں کو بدلاتی, اور یہی خدمت ہمارے والد علی کی بھی کرتی. اتنی خدمت کرتی تھی. یہ نمونہ ہی صحابیات ہمارے لیے یاد ہے. ایسی خدمت ہو ہماری, اس سے محبت بڑھتی. ٹھیک ہے. اسی طرح عورتیں ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھیں. ایثار قربان کرنے کا یہ جذبہ بہت ضروری ہے عورتوں میں. قربانی اگر آپ نہیں دیں گے تو کیسا ہوگا معاملہ؟ قربانیاں دے اپنی. دل تو چاہ رہا ہے کہ کپڑے پہنوں لیکن شوہر کی تنخواہ نہیں, قربانی اس چیز کی. فلاں چیز میں حاصل کر سکتی ہوں لیکن اس کا فائدہ ان کے ماں باپ کو زیادہ ہوگا, شوہر کے ساس سسر دے دو ان کو لے جا کر, مجھے مت دو. یہ ایثار اور قربانی کا جذبہ ہو. تیسرا صبر اور شکر. صبر والی عورتیں ہوں, شکر کرے اللہ کا جو کچھ شوہر لاتا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے شوہر کی آمدنی کے اعتبار سے خرچ کرے, اس سے زیادہ خرچ نہ کرے, اس سے زیادہ خرچ نہ کرے. آئیے بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے گھر میں کسی شخص کو آنے دے جس کا آنا شوہر کو ناپسند ہو, اور ایسی جگہ نہ جائے جہاں شوہر کو اس کا جانا ناپسند ہو. تو نہ ہی وہ خرچ کرے اس سے زیادہ, نہ ایسی جگہ جائے جہاں شوہر پسند نہیں کرتا ہوں, اور نہ ہی ایسے لوگوں کو گھر میں آنے دے جس کو شوہر پسند نہیں کرتا ہو. یاد رکھیے یہ بھی اس کے حقوق میں سے. اسی طرح آپ نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص گھر میں آئے اور جس کو شوہر پسند نہ کرتا ہو, اس شخص کو اس کے بستر پر نہ بٹھائے شوہر.